الفاروقی میڈیا اونلی اسلامک ریلیز۔ گجرات والے ہمارے باجی جان جنہوں نے پوری زندگی قرآن پڑھایا، جتنے جامعات ہیں مڈیالہ میں ہیں یا کہیں بھی ہیں چھوٹے بڑے، سب اسی جامعہ کی بیٹیاں ہیں۔ وہ باجی جان بہت سخت بیمار ہیں، علیلہ ہیں، اسپتال میں ہیں، نیک لوگوں پہ آزمائشیں ہوتی ہیں۔ وہ ہم سب کی ماں ہیں، کئی لحاظ سے سارے حضرات دعا کرنا اللہ پاک ہماری اس روحانی ماں کو صحت عطا فرمائے، مہربانی فرمائے، زندگی عطا فرمائے۔ میرا ایک دوست ہے، کہتا ہے کہ اگر عید المیلاد النبی منع ہے تو کہاں لکھا ہوا ہے؟ میرے عزیز، ہمیشہ ثبوت جو ہوتا ہے نا، دلیل جو ہوتی ہے وہ ثبوت کے لیے ہوتی ہے، منع کے لیے نہیں ہوتی۔ ایک آدمی کہے یہ چیز حرام ہے، کہاں لکھا ہوا ہے حرام ہے؟ بھائی اس کے حلال ہونے کی دلیل تو صحابہ کرام کتنی پیاری زندگیاں، نبی علیہ السلام کا پیارا زمانہ، اس میں کسی نے عید میلاد النبی منائی ہے؟ محدثین یا فقہا نے یا اولیاء اللہ نے، شیخ عبد القادر جیلانی جیسی شخصیت جو پیروں کے بھی پیر تھے، اس لیے یہ کہنا کہ کہاں منع آیا ہے، ہمیشہ دلیل ثبوت پہ دی جاتی ہے تو دو ثبوت، اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں سنت کے مطابق کام کرنے کی توفیق دے۔ اگر یہ ثبوت ہوتا تو ہم مدرسے میں مناتے، لیکن اس کا ثبوت نہیں۔ بیعت کس سے کرنی چاہیے اور بیعت کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بھئی بیعت اس سے کرو جو عالم، باعمل، متقی، پرہیزگار اور سنت کا مکمل متبع ہو۔ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، عورت نے ہاتھ نہیں دینا، پردے میں وعدہ کرنا ہے، بیعت کرنی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو جاہل ہے وہ اس پیر پہ اعتماد کر کے اس کے پیچھے چلے گا۔ جس طرح یہاں کئی لوگ بیٹھے ہیں شاہ جی کے مرید ہیں، کئی وہ گزر گئے جو مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کے مرید تھے، آپ بھی ساتھی بیٹھے ہیں۔ بیعت ہمیشہ اس سے کرو جو متقی ہو، پرہیزگار ہو اور نیک آدمی، اس سے بیعت کرو۔ جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں، شرکیہ ہے یا بدعت ہے، قرآن حدیث کے خلاف ہے، مت اس کی بیعت کرنا، ورنہ اس بیعت کا آگے چل کے روحانی نقصان ہوتا ہے۔ جتنے نوجوان بیٹھے ہو یا بزرگ، میں نے آج تک بیعت نہ کی، نہ زندگی میں کرنی ہے، نہ میں اس قابل ہوں، لیکن اگر کوئی بیعت کرنا چاہے تو مجھ سے مشورہ کر لینا، میں بتاؤں گا کہ فلاں کی بیعت کرنا۔ صرف میرا کہنے کا مقصد ہے مجھ سے یا عطا الرحمان صاحب سے مشورہ کر لینا، ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو ایسا آدمی بتائیں گے جو متبع سنت ہوگا اور انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ کہو انشاءاللہ۔ بغیر مشورے کے پیر نہ بنا لینا، ورنہ روحانی نقصان ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں 12 ربیع الاول کا روزہ ہے، یہ کوئی حدیث سے ثابت نہیں، یہ بدعت ہے، اس پہ عمل نہیں کرنا ہے۔ آخری سوال، کئی لوگ کہتے ہیں جب تک لڑکی کا نکاح نہ پڑھا جائے کہ مولوی صاحب جا کے لڑکی کے سامنے خطبہ پڑھیں، ایجاب و ثواب، ایجاب و قبول کرائیں، اس سے پہلے نکاح نہیں ہوتا۔ بھائی یہ بھی غلط چیز ہے اور اس رواج کو بھی ختم کرو۔ کیا جب باپ نے یا بھائی نے نکاح کرا دیا لڑکی کا، بس وہ نکاح ہو گیا؟ وہاں قاری صاحب کا جانا، نکاح رجسٹرار کا، نکاح خان کا وہاں جانا، پھر خطبہ پڑھنا کرنا، یہ ایک رواج اور چیز آ رہی ہے، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے نکاح ادھورا ہوا۔ تو یہ ایسے نہیں کرنا ہے۔ نکاح صرف جب باپ نے، بھائی نے، چچا نے کرا دیا اور ایجاب و قبول ہو گیا تو اس سے نکاح ہو جاتا ہے۔ یہ لڑکی والے نکاح والا جو ہمارے گھروں میں یا جماعت میں یہاں کہیں ہو، یہ لوگوں کو سمجھاؤ، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ، جس روحانی پوتی نے، میری پوتی نے آج قرآن مجید حفظ مکمل کیا ہے، اس کی استاد بنت ابراہیم مرحوم، اے اللہ اس کی دنیا و آخرت کی پریشانیاں دور فرماؤ۔ اے اللہ اس بچی کا پڑھنا
پڑھانا، عمل کرنا اس کے والدین اور اس کے آباء و اجداد کے لیے، خصوصاً دادی دادا کے لیے ذریعہ نجات بناؤ۔ اللہ کوئی بچہ نورانی قاعدہ پڑھ رہا ہے یا ناظرے پڑھ رہا ہے یا حفظ یا بخاری، جن لوگوں نے اس مدرسے کو بنایا، قائم کیا، یہاں ہیں تو اللہ ان کی زندگی دراز فرماؤ، صحت عطا فرما، آخر میں خاتمہ بالایمان فرمانا، اور جتنے فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرما دو، ان کے درجات بلند فرما دو۔ اے اللہ ایک میرا بہت مشفق بزرگ ساتھی نمازی بابا صدیق اللہ تیرے پاس پہنچ گیا، اے اللہ ان کی مغفرت فرماؤ، اللہم اغفر ہو، اللہم ارحم ہو، اللہم اعز من عذاب القبر، اللہم ادخلہ فی جنات النعیم۔ اللہ میرا ایک بھائی دینی بھائی عبدالستار جو طلباء سے بہت محبت رکھتا تھا، مجھ سے محبت رکھتا تھا، اللہ کس حال میں ہے تو ہی جانتا ہے، اللہم اغفر ہو، اللہم ارحم ہو، اللہم اعز من عذاب القبر، اللہم ادخلہ فی جنات النعیم۔ اللہ گجرات والی ہماری روحانی ماں جو بیمار ہیں، اللہ تیری ولیہ ہے، اے اللہ انہیں صحت عطا فرما دو، اللہ ان کی سختی کو دور فرما دو، اے اللہ ان کی ساری شاگردنوں کی اور ساری روحانی اولاد کی پریشانی دور فرما دو، اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جتنے پریشان حال ہیں سب کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما، جن گھروں میں گرم سرد ہوائیں اختلاف کی چل رہی ہیں اللہ اتفاق کی ہوائیں چلا دے، اللہ محبت کی ہوائیں چلا دے، اللہ پیار کی ہوائیں چلا دے، اے اللہ پتہ نہیں کس وقت تیری طرف سے بلاوا آ جائے، کرم فرمانا، خاتمہ بالایمان فرمانا، عذاب قبر سے محفوظ فرمانا، حقوق اللہ حقوق العباد سے فارغ فرمانا، اللہ ہماری جتنی پریشانیاں ہیں سب کا حل تیرے پاس ہے، یا مغیث اغثنا، یا مغیث اغثنا، یا مغیث اغثنا، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔